فنسن کہہ رہے ہیں, فارن پالیسی میگزین کہہ رہے ہیں, یو کے پارلیمنٹیرینز کہہ رہے ہیں, ارناب گیٹ ان کے خود اپنی چیزیں سامنے آ گئی. اب جب یہ آ گئی تو اس وقت انڈیا کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے پاس بہترین فوج. انڈیا نے جب پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو دنیا نے ابھینندن کی صورت انڈیا کے غرور کو آسمان سے گرتے دیکھا. وہ چیز آپ کے سامنے آ گئی. انڈیا جو انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے, نمبر 1. جو انڈیا پاکستان کو یہاں پہ انریسٹ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے, نمبر 2. اور اس کے ساتھ میں آپ کو ثبوت کے طور پہ اجت دوول کے بیانات اور اجت دوول ڈاکٹرائن یہ آپ کے سامنے ہم پہلے بھی لا چکے ہیں. پھر اس کے ساتھ مودی کے بیانات, پھر ان کی جو دنیا کے اندر رپورٹس پبلش ہوئی, سریواستہ گروپ آپ کے سامنے آ گیا, کلبھوشن کو ہم نے پکڑا وہ آپ کے سامنے آ گیا. بہت سارے ثبوت آپ کے سامنے رکھے گئے. لیکن اس کے ساتھ ایک حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب جس میں ذکر ہے کہ پاکستان کے اندر کس طرح انڈیا انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے, کس طرح پاکستان کے خلاف وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. میری اب ان جماعتوں سے بھی اور پورے قوم کے سامنے میں چند سوال رکھنا چاہتا ہوں اور پھر میں کنکلوڈ کروں گا چند اہم نکات کے ساتھ. نمبر 1 کہ ای یو ڈس انفو کی رپورٹ پڑھی ہے کہ کس طرح انڈیا ایک شریواستہ گروپ کو استعمال کر کے فیک آئیڈینٹیٹیز, فیک این جی اوز, اس طرح مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس, 750 سے زیادہ ویب سائٹس, اس کے ساتھ نیوز چینلز, ان کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے, جھوٹ پھیلا رہا ہے. ای یو ڈس انفو کی رپورٹ پڑھی ہے اور پھر 20 ستمبر سے آج کے دن تک پی ڈی ایم کے اسٹیج سے دیے جانے والے بیانات خود سنیے اور خود پڑھیے. کیا مماثلت ہے اور کیوں ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب اجت دوول کے بیانات یا اجت دوول ڈاکٹرائن جو وہ کہتے ہیں ان کو, انڈیا اسرائیل کا گریٹر گیم پلان, یہ دیکھیے. اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو انشاءاللہ آپ کی کہنے پہ میں کل پرسوں آپ کو وہ ویڈیو ثبوت کے ساتھ وہ بیانات پھر سے دکھا دوں گا اگر کوئی بھول گیا ہے, وہ دیکھیے. اور پھر آزاد بلوچستان کا نعرہ, مزار قائد کی بے حرمتی, کراچی میں اردو زبان والوں کے خلاف زہر اگلنا, پنجاب جا کے لاہور میں لاہوریوں کی تذلیل کرنا, خیبر پختونخوا جا کے لڑ اور بر کا نعرہ لگانا. کس کی سوچ, کس کے بیانیے اور کس کو نشانہ بنایا گیا؟ ان دونوں کو اکٹھے پڑھیے. تیسرا, انڈیا نے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا, اور میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کی ادارے, تو انہوں نے کا کردار تو تھا ہی, لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے میڈیا کو, اپنے پاکستان کے نوجوانوں کو جو سوشل میڈیا پہ تھے, کہ جب یہاں پہ انہوں نے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو کس طرح ان کی تیاری گرائی گئی, اور پورا جو ان کا جھوٹا پروپیگنڈا اور کیمپین تھی آپ سب نے مل کر اس کو شکست دی. اس وقت سب کے سامنے ایک ہی سوچ تھی, ایک ہی آواز تھی, ایک ہی بیانیہ تھا, وہ پاکستان کا تھا اور پاکستان کی بات ہو رہی تھی. اس کو دیکھیے. پھر پارلیمنٹ میں ان کی جماعت کی طرف سے دیا جانے والا بیان کہ پاکستان کی جیت کو متنازع بنانے کی کوشش اور پاکستانیوں کے حوصلے کو پست کرنے کی ناپاک کوشش کیوں ہوئی اور کس لیے ہوئی؟ نمبر 4, اور میں امید کرتا ہوں کہ ان سوالوں کو پھر آپ صرف ابھی میڈیا کی حد تک چلا کے بھولیں گے نہیں, بلکہ یہ سوال پوچھیں گے, بحیثیت پاکستانی ہمیں پوچھنا ہے. نمبر 4, نواز شریف کی میں بارہا ذکر کر رہا ہوں لابیست سے ملاقاتوں کی. نواز شریف سابق نااہل وزیر اعظم, سرٹیفائیڈ چور ڈاکو, سرٹیفائیڈ اشتہاری, اس کی لندن میں لابیست سے ملاقاتیں ہوتی ہے, اور اس کے 2 ایجنڈے بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس پوائنٹ پہ بات ہوئی. پاکستان کی فوج کے خلاف اور ایک کرپٹ کو ڈیموکریسی کا ڈیموکریٹک چیمپئن کے طور پہ پیش کرنا. یہ 2 نکات تھے. ان 2 نکات کو دیکھیے, اور پھر انڈیا اسرائیل کے گریٹر گیم پلان کو دیکھیے. کیوں مماثلت ہے,
क्यों इसी एजेंडे और नैरेटिव के ऊपर बात हो रही है? मेरा एक और सवाल, मौलाना अजीत दोवल की मैंने आपको पूरी कहानी बताई इस गेम प्लान की कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार, और वो क्या कहते हैं, ये किताब में क्या लिखा गया है, अजीत दोवल ने क्या कहा, ग्रेटर गेम प्लान क्या है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि सिंधियों के हवाले से, सीम के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से जो नारा लगा, बलूचिस्तान के हवाले से वो सोच, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वो सोच जो पिछले जलसे में नारा लगा, ये उनका ग्रेटर गेम प्लान है। अब इस ग्रेटर गेम प्लान को देख लीजिए, अजीत दोवल के किरदार को देख लीजिए, मौलाना फजलुर रहमान की उससे मुलाकात को देख लीजिए। मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात क्यों हुई, किस हवाले से हुई और किन नुकात पे बहस हुई? की आजादी की बात करनी है, आपने वो बयान बारहा सुने, और इंटरनेशनल फोरस में पहली दफा फलस्तीनियों की, कश्मीर के साथ फलस्तीनियों का मुकदमा इमरान खान लेके गए। आपने खुद भी उनकी स्पीच सुनी होगी। तो अजमल कादरी का ताल्लुक किस जुमात से, और क्यों नवाज शरीफ ने वफद इसराइल भेजा, इसराइल से उस्तवार करने की कोशिश की, और अजमल कादरी का तो खुद इख्तिलाफ आ गया है, तो उसके बाद क्या कोई सवाल बचता है? और क्या यही वजह तो नहीं है इसराइल से ताल्लुकात की इनकी, कि JIT जब बनी थी, आपको याद होगा, एक तो लॉबियस्ट से मुलाकातों को देख लीजिए, पिछली हुकूमत में उन्होंने जिस तरह खत्म नबूवत कानून में तरमीम की कोशिश की थी, याद है आपको? याद है आपको? मैं सवाल कर रहा हूं, कोशिश की थी, और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी कौम, हम सब मुसलमान है, खत्म नबूवत के अकीदे पर हमारा ईमान है, वो नहीं होने दिया। लेकिन वो कोशिश देख लीजिए, लॉबियस्ट से मुलाकातें देख लीजिए, फिर ये ग्रेटर गेम प्लान में इनका किरदार देख लीजिए, और JIT रिपोर्ट पढ़िए। हसन नवाज के हवाले से और अरशद शरीफ ने इसके हवाले से बड़ा प्रोग्राम भी किया था, तमाम सबूत भी पेश किए थे। जो हसन नवाज की कंपनी है उसमें 2 हिस्सेदार, एक कंपनियों के जो डायरेक्टर है वो यहूदी है, नंबर 2 यहूदियों की एक और कंपनी टेंपल सेक्रेटरीज है कि सेक्रेटरीज है, हसन नवाज की कंपनी शराकतदार है उनकी। डेविड पर्ल 1994 से 2011 तक टेंपल, ये जो कंपनी है, इसका मालिक था। बारबरा एक और किरदार है जो कि इसराइली है। आलमी यहूदी तहरीक का जो सॉलिडरिटी कैंपेन है, इसके न सिर्फ डायरेक्टर हसन नवाज की शराकतदारों के, उनकी कंपनी, उसकी मैं जिक्र कर रहा हूं, जो उनकी कंपनी में डायरेक्टर है या शराकतदार है, वो भी इसराइली, बल्कि इसके साथ साथ ये यहूदी जो तंजीमें हैं, जो उनकी चैरिटी के काम करते, बाकी काम करते, 7 ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो इसकी कंपनियों में काम कर रहे हैं, शराकतदार है या डायरेक्टर्स हैं, वो वहां पे यहूदियों के लिए पूरी दुनिया के अंदर मुहिम चलाते हैं। क्या इसकी वजह यह थी? क्या इसकी वजह यह थी कि अब्दुल बासित ने जो कहा था कि नवाज शरीफ के साहबजादों के फोन आते थे कि सदन जनरल को वीजा जारी कर दो और इनके दोस्तों को वीजा जारी कर दे, हमारे कारोबारी ताल्लुकात है। क्या इसकी वजह वही है कि इन्होंने किस तरह साबिका फॉरेन सेक्रेटरी ने खुद बयान दिया, मैं नहीं कह रहा, उसने कहा कि हमें नवाज शरीफ की तरफ से फोन आता था कि आपने इनके हवाले से, इंडिया और ये जो लॉबी है, इनके हवाले से आप लोगों ने कोई बयान नहीं जारी करना। क्या यही वजह है? तो
تو میں آج یہ چند سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں آخر میں پوری قوم سے ایک دفعہ پھر کہ اگر فارن پالیسی کی آج رپورٹ آ رہی ہے، ایو ڈس انفو کی رپورٹ آ رہی ہے، اکانومسٹ کی رپورٹ آ رہی ہے، ارناب گیٹ تو خیر وہ تو دنیا کے سامنے پوری طرح ایکسپوز ہو گئے، لیکن یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہے یہ کیا پہلے سے ایو ڈس انفو لیب شریواستہ گروپ کب سے متحرک تھا؟ 15 سال سے تھا. ہمارے اداروں نے ہمیشہ سے ان کے مہم جوئی کو، ان کے ناپاک عزائم کو خاتمے ملایا، لیکن اگر 15 سال سے تھا تو آج یہ چیزیں کیوں آ رہی ہے اور پہلے اس کے اوپر بحث کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ سوال پوچھئے. فرق ہے، فرق یہ کہ آج عمران خان ملک کا وزیر اعظم ہے. عمران خان کا کوئی پاناما اقامہ نہیں ہے، عمران خان کی کوئی ایسی کمپنیاں نہیں ہے جس میں یہودی شریک ہو، جس کے ڈائریکٹر یہودی ہو. عمران خان کی کوئی بزنس انٹرسٹ نہیں ہے کہ اسرائیل سے آپ سامان منگوائے، اسرائیل سے اس کے لیے تعلقات رکھے. عمران خان کا ایک ہی مقصد ہے، عمران خان جنگ لڑ رہا ہے پاکستان کی اور پاکستانی قوم کی. جو عمران خان نے کمٹمنٹ کی تھی پہلے کیوں نہیں ہوا؟ کیوں 54 سال تک UN سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر بحث نہیں ہوئی؟ سوال پوچھیں، ہم سوال پوچھیں گے. 54 سال تک اس میں بحث نہیں ہوئی کہ آپ کی بات جائیدادیں بنا رہے تھے، آپ ان سے تعلقات استوار کر رہے تھے، آپ کا پاناما بھی تھا، اقامہ بھی تھا، آپ ان کے ساتھ بزنس انٹرسٹ تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا. آپ عبد الباسط صاحب جو انڈیا میں پاکستان کے ہائی کمشنر تھے، اس نے کہا کہ ہمیں رات کو فون آتا تھا کس کا؟ حسن اور حسین کا، کہ فلاں کو ویزا جاری کر دو. اس کی ثبوت کیا ہے؟ کیا سب نے اجit سجن جندال کو آپ نے بغیر ویزا کے پاکستان آتے نہیں دیکھا؟ کیا مئی میں ان کی ملاقاتوں کے بعد جب آپ نے میڈیا نے سوال پوچھا تو یہی صاحبزادی اور نواز شریف نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمارے دو ذاتی تعلقات ہیں؟ کیا آپ نے نواز شریف کی شادی پہ مودی کو بلاتے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے برکا دت کی کتاب نہیں پڑھی کہ کس طرح کٹھمنڈو میں سب سے چھپ کے مودی سے ملاقات ہوتی ہے ان کی؟ کیا آپ نے وہ نہیں پڑھی؟ کیا آپ نے حریت رہنماؤں کی وہ فریاد نہیں سنی؟ حریت رہنما، کشمیر کے حریت رہنما، کہ جب یہ انڈیا جاتا ہے تو بزنس مین سے تو ملاقات کرتا ہے لیکن حریت رہنماؤں سے ملاقاتوں سے انکار ہوتا ہے. لیکن جب عمران خان آتا ہے تو کشمیر کا سفیر بن جاتا ہے. جب عمران خان آتا ہے اور UN کے اندر وہ سپیچ کرتے ہیں تو ہر پاکستانی کو، ہم پاکستانی ہمیشہ سے دکھ ہوتا تھا کہ یہ پرچی لے کے جاتے تھے، جھکے سر ہوتے تھے، باہر کاروباری انٹرسٹ ہوتے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے تھے. کلبھوشن کو رنگے ہاتھوں ہم نے پکڑا، اب اس کا نام لیتے ہوئے شرماتے تھے. کیوں نہیں کیا؟ اپنے پاکستان کو مار رہے تھے، ہمارے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائی کر رہے تھے. ہم نے 7,000 سے زیادہ سیکیورٹی کے اہلکار شہید ہوئے، 80,000 ہمارے پاکستانی بھائی شہید ہوئے. آپ خاموش تھے، اس لیے خاموش تھے کہ آپ کے یہ انٹرسٹ تھے. اور عمران خان جب ایاک نعبد و ایاک نستعین سے UN میں سپیچ کا آغاز کرتے ہیں، ہر پاکستانی اور ہر مسلمان کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. جب وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ختم نبوت کے قانون میں تو آپ نے ترمیم کی کوشش کی. عمران خان نے دنیا کو آئینہ دکھایا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے عمران خان نے پوری دنیا کو آگاہ کیا. کس طرح یورپ پاکستان اربعہ مسلمانوں کی دل آزاری کرتا ہے اظہاری رائے کی آزادی کے نام پہ، عمران خان نے وہ دنیا کے سامنے رکھا. عمران خان نے فلسطین کا ذکر کیا، عمران خان کشمیر کے سفیر بنے. نہ صرف یہ بلکہ آپ خیبر پختونخوا میں جب ہماری حکومت بنی، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم نے کورس کا سلیبس کا حصہ بنایا. ہم نے تمام اسکولوں میں نماز کے وقت استاد اور اسٹوڈنٹس اکٹھے نماز کی ادائیگی وہاں پہ شروع ہوئی. ہم نے وہاں پہ جتنے قانون سازی کی، ہم نے قرآن مجید کا تفسیر اور ترجمہ 10ویں جماعت تک لازم کر دیا. ہم نے یا تمام جو امام ہے ہمارے مساجد کے، ان کے لیے وظیفہ، کیونکہ استاد کو تنخواہ ملتی ہے، امام مسجد کو کیوں کچھ نہیں ملتا، اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو گئی حال میں، آپ کو پتا ہے. یہ بھی چیزیں ساتھ میں کی. لیکن میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب جاتے تھے، سجن جندال سے تعلقات، مودی سے تعلقات، آپ کے بغیر ویزا کے ان کو بلانا، ان کے لیے فون کرنا، ان سے کاروباری انٹرسٹ کرنا، یہ تمام چیزیں آپ کرتے رہے. عمران خان کشمیر کی بھی سفیر بنے، عمران خان فلسطین کی بھی سفیر بنے، عمران خان نے مسلمان کے جذبات دنیا تک بھی پہنچائے اور ایسی نمائندگی کی وہ کر سکتے ہیں.
کیونکہ ان کا کوئی باہر کوئی کمپنی کوئی جائیداد نہیں. عمران خان نے جتنا کچھ دنیا میں اس کی کمائی تھی وہ سب پاکستان میں موجود ہے. ایک ایسا وزیر اعظم جس کا کوئی کیمپ آفس نہیں, ایک ایسا وزیر اعظم جو وزیر اعظم ہاؤس کے عالیشان محل میں نہیں رہتا, تو وہ بات کر سکتا ہے. اس کے اندر خود ہی ہے. اور آپ نے یہ تمام چیزیں کی. میں امید کرتا ہوں آپ یہ سوال پوچھیں گے, اور میں نے پہلے بھی کہا تھا جنگ بہت بڑی ہے, جنگ بہت بڑی ہے, اور جو کردار آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں وہ موہرے ہیں. جو سوال میں نے رکھے ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ یہ سوال آج آپ بھی پوچھیں گے, ان سے یہ سوال پوچھے جائیں گے, اس کے جواب بھی ڈھونڈے جائیں گے. انشاءاللہ دشمن کو جس طرح ہر محاذ پہ شکست ہوئی, اس طرح ان کو شکست فاش کریں گے. پاکستان ان کی نظروں کے سامنے آگے بڑھتا رہے گا. پاکستان انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ترقی کرتا رہے گا. پاکستان اسی طرح پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا رہے گا. عمران خان اسی طرح انشاءاللہ کشمیر کے فلسطین کے سفیر بن کے دنیا میں ان کا مقدمہ لڑتے رہیں گے. اور کسی کو اچھا لگے برا لگے, ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مدینے کی ریاست, ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا بلیف ہے. کسی کو اچھا لگے برا لگے, دنیا کے سامنے عمران خان یہ مقدمہ رکھتے رہیں گے, یہ بات کرتے رہیں گے. میں نے آپ سے ان کے بلوچستان جلسے سے پہلے پریس کانفرنس کی تھی. جو میں نے آپ کے سامنے ویڈیوز رکھے تھے, ان کے جلسے میں آزاد بلوچستان کا نعرہ رکھ کے اور پاک افغان جو باڑ لگی ہے اس وقت سڑک کے اوپر, اس کو اکاڑ پھینکنے کی, وہ انہوں نے اسی جلسے کے اندر 1 گھنٹے کے اندر اس کو سچ ثابت کر دیا. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایو ڈس انفو لیب کی رپورٹ اس وقت نہیں آئی تھی. میں نے اس وقت کہا تھا کہ گریٹر گیم پلان ہے, نواز شریف کی تو سمجھ میں آتی ہے, فضل الرحمان کی ملاقاتوں کی سمجھ میں آتی ہے, لیکن اگر کوئی نادانی میں بھی یہ بیانات دے کے اور اس کا حصہ بن کے نادانی میں بھی کچھ کر رہا ہے, تو ان کے بتانے کے لیے میں یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں. اور وہ تمام حقائق ایو ڈس انفو لیب کی رپورٹ میں سامنے آ گئی. آپ سب کا بہت شکریہ. یہ سوال آپ بھی پوچھیے اور ضرور کیجیے. اور اجمل قادری کا آپ نے مولانا فضل الرحمان سے میری ریکویسٹ ہے, میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں, میں تو پوچھوں گا کہ کس طرح وفد بھیجا گیا تھا اسرائیل. کیا یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ میں چیزیں آئی تھی یہی آپ کے تعلقات تھے اور یہی آپ کے انٹرسٹ تھے؟ شکریہ سر. آپ کو ماشاءاللہ کافی انفارمیشن ہوتی ہے, مانی ٹریلز بھی آپ کے پاس آ جاتی ہیں, بلوچی صاحب جلسے سے پہلے چیزیں جو کرنے والی ہیں وہ بھی آپ کے پاس آ جاتی ہیں. یہ فرمائیے گا کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی باضابطہ طور پہ پی ڈی ایم سے علیحدگی قابل اختیار کرے گی, اس کی کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہے یا نہیں؟ نمبر 2, آپ نے نوٹس لیا کہ مواصلات کی منسٹری سے کہ موٹر وے میں جتنے بھی پروجیکٹس ہوئے نون لیگ کے دور میں انسینٹیو ٹیکس لی گئی, اس کے بعد ساتھ ایک رپورٹ جاری کروا رہے ہیں یا آپ نے ان سے مانگی ہے. اس بات کی بھی یقین دہانی آج عوام کو کرائیں گے کہ اس میں بشمول سیاسی لوگ اور بیوروکریٹس جو بھی شامل ہیں ان سب کے نام منظر آپ ہیں. میں تو اسی پہ فوکس رہنا چاہتا تھا, کیونکہ جب سوال اس سے ہٹ کر آ جائے تو پوری بحث آپ کی چلی جاتی ہے. میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ایشو بہت اہم ہے اور آپ نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں, آپ کو میں جواب دے دیتا ہوں. ایک یہ کہ پی ڈی ایم بنا کیوں تھا, یہ این آر او ہے. جب تک یہ ان کے انٹرسٹ ہے وہ ساتھ ہے, جب یہ انٹرسٹ نہیں ہوں گے الگ الگ ہو جائیں گے. سر عرض تو سن لینا, سوال ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. دوسرا آپ نے سوال کیا, ایک تو براڈ شیٹ جو دوسرا پاناما آیا اور اس میں $160 ملین کی پشاور لاہور موٹر اسلام آباد لاہور موٹر وے کے حوالے سے نواز شریف نے کمیشن دیا. اصل میں براڈ شیٹ یہ پاناما ایک اور ہے, پہلے مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے, اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیسے ان سے ہٹے. اس میں مواصلات کے حوالے سے بھی بات ہے اور اس میں $160 ملین صرف ایک موٹر وے میں کک بیک لینے کی بات ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس کی ہم نے رپورٹ منگوا لی. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ چاہے وہ سیاسی لوگ ہو چاہے وہ بیوروکریٹس ہو, میں آپ کو پہلے 100 دن اور پھر 1 سال کا اگر بتا دوں تو اس میں بیوروکریٹس جو تھے ان کے بھی نام سامنے لائے تھے اور ان کے اوپر ایکشن بھی ہوا تھا. نمبر 2, 20 ارب کی آج کے دن تک مواصلات کی وزارت نے ریکوری کی ہے, ٹھیک. نمبر 3 کہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے سیاسی لوگ تھے, سیاسی لوگ تو کم از کم یہاں پہ پریس کانفرنس کر لیتے ہیں اور کی بھی تھی جن کے نام آئے تھے, اور جو بیوروکریٹس تھے وہ اپنے کیسز ہی لڑنے لگے. تو یہ فرق تھا. 17 کیسز اس وقت بھی نیب اور ایف آئی اے کے پاس مواصلات کی وزارت کی جو تھے وہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے جی.
آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ کیا نتیجہ ہے اس کا؟ جناب میں تو اپنی قوم کے پیسے کی حفاظت کرنے کا ذمہ دار ہوں، اس لیے میں ای بیڈنگ اور ای ٹینڈرنگ پہ چلا گیا. میں ذمہ دار ہوں اپنی رائٹ آف وے کی، اس لیے میں جی آئی ایس میپنگ کے اوپر چلا گیا. اس سے فائدہ کیا ہوا؟ 50 ارب کا آپ کا ریونیو بڑھ گیا. میں نے کہا کہ بات کی اور چلی جائے گا، آپ سوال اس پہ فوکس کر رہے ہیں. ہوا کیا نیب کے اندر کیس کا وہ نیب بہتر بتا سکتی ہے. ہاں ایک چیز میں آج یہاں پہ کہوں، وہ میں نے سنا کہ وہ جو ایس ایم اقبال ہے وہ روزانہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے حوالے سے بھی سوال پوچھے تھے. آپ ذرا پوچھئے اس سے کہ آپ نے ڈیفیمیشن نوٹس بھیجا تھا مجھے، میں نے آپ کا جواب بھی دیا، ساتھ میں ریکارڈ بھی دیا، ریکارڈ کے ساتھ اس سے سوال پوچھے، عدالت سے بات کیا. آگے سر یہ بتائیں کہ جن دو لوگوں کا نام مریم نواز نے لیا اسپیچ کے دوران جن کی طرف سے فنڈنگ آپ کو کی گئی، کیا آپ اس بات سے انکار کرتے ہیں؟ وہ تو کل ہی آپ کے مجیب شامی کا پروگرام دیکھ لیجیے، وہ تو پاکستانی تھے، جھوٹ تھا. جس طرح اس کی لندن، کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں تھی، سامنے آ گئی، اسی طرح کا وہ بیان تھا. ہماری سیاست میں دو جو ہے نا، جو یہ دو بچے ہیں ان کے بچے، یہ تفریح کا سامان ہے، انجوائے کرے سے. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ براڈ شیٹ جو ہے وہ پناہگاہ ٹو ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ جن کو این آر او دیا گیا ہے، جنہوں نے لیا این آر او ان کے خلاف احتساب ہوگا. تو مجھے بتائیں کہ جنہوں نے این آر او دیا تھا کہ آپ ان کے خلاف بھی احتساب کریں گے؟ اس کے حوالے سے یہی تمام چیزیں دیکھنے کے لیے ٹی او آر صاحب پڑھی ہے اس کے سامنے آپ کی تمام چیزیں آ جائے گی. 3 رکنی کمیٹی بنی ہے، ہمارے انفارمیشن منسٹر شبلی فراز صاحب، فواد چودھری صاحب اور شیرین مزاری صاحبہ، اور وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے. چونکہ میں ٹیریٹری صاحب کے احتساب کی جو سوچ ہے یا نعرہ نہیں ہماری لیے، ایمان کے حد تک ہم اس کے اوپر یقین کرتے ہیں. جو میری وزارت کے حوالے سے تھا میں نے رپورٹ اور فیصلہ لے لیا اور پہلے دن اس کے حوالے سے رپورٹ منگوا لی اور آپ کے سامنے رکھوں گا. جی سر آپ نے ایک بات تو طے ہوگی کہ آپ نے کہا جی این آر او تو آپ نے دینا ہے، یہ تو بات ہے، این آر او نہیں دینا. دوسرا آپ یہ بتائیں کہ جو اتنا ان کے اوپر جو تفصیل آپ نے ساری بتائی ہے کہ اتنی مطلب منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور ان کی جائیدادوں کے حوالے سے ساری آج نہیں بتایا، مطلب ہے کہ اس میں وہ آپ کو کیا مشکلات آ رہی ہیں کہ لوگ ان کو سمجھ نہیں کر رہے ہیں؟ آپ مطلب ہے کہ آپ بتا تو رہے ہیں مگر یہ نہیں بتا رہا کہ ان سے مطلب وصول کیا ہوگا. دیکھیے ایک چیز ہے، پہلے میں بھی یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی گرفتار ہو جائے تو حکومت سے سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو بھی گرفتار ہو جائے اس کو عمران خان کے اوپر تنقید کا آغاز ہو جاتا ہے. حکومت کا کیا کام ہوتا ہے؟ فرق کیا ہے باقی حکومتوں میں اور آج کی حکومت میں؟ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، نیب کا کام ہے احتساب کرنا، انصاف کے اداروں کا کام ہے انصاف مہیا کرنا، حکومت کا کام ہے چیک اینڈ بیلنس رکھنا. حکومت کا کام ہے کہ ریکارڈ آج نہیں چلتا، کل ریکارڈ چلتا تھا. آپ کو یاد ہے شہباز شریف کا جو بھی کیس چلتا تھا ریکارڈ چل گیا، آج فلاں کا ریکارڈ چل گیا. آج ریکارڈ نہیں چلتا، آج جو بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے ریکارڈ مہیا کیا جاتا ہے. موجودہ حکومت کے پاس جو اختیارات تھے، چاہے وہ پنجاب کے آپ کے جو اینٹی کرپشن کے حوالے سے ان کے اقدامات تھے، 387 ارب سے زائد میرے خیال سے انہوں نے ریکوری اس وقت کی ہے. وہ رپورٹ آپ کے سامنے آ گئی تھی. وزارت مواصلات نے اسپیشل آڈٹ کے تھرو 20 ارب کی ریکوری کی ہے. باقی آپ اس طرح وزارتوں کا اندازہ لگائیں تو جو باقی کیسز ہے جس کو نیب دیکھ رہی ہے، نیب اس کا بہتر جواب دے سکتی ہے. حکومت شفافیت کے اوپر یقین رکھتی ہے، حکومت یقین رکھتی ہے کہ جنہوں نے یہ ماضی میں این آر او بھی ہوئے تھے غلط تھا، یہ این آر او ہم نہیں دیں گے. اور پاکستان تب ترقی کرے گا جب پاکستان میں شفافیت آئے گی اور صحیح معنوں میں احتساب ہوگا. اچھا سر یہ بتا دیجیے گا کیونکہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے کافی گہما گہمی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور پی ڈی ایم کی طرف سے بھی، تو وزیر اعظم عمران خان نے کل اعلان کیا ہے کہ اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے تاکہ سب کے سامنے سب کچھ آ جائے. تو کیا آپ درخواست لے کے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن میں، کیونکہ پی ڈی ایم کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ سب کے سامنے سماعت ہو، سب کو پتہ لگے. اب کیونکہ آپ لوگ بھی چاہ رہے ہیں تو کیا مستقبل یا آپ کی طرف سے کیسے درخواست لے کے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن میں؟ دیکھیں ایک تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے پوری ملک کے سامنے قوم کے سامنے ہی مطالبہ کر دیا، ٹھیک ہے. اب جب فارن فنڈنگ کا لفظ آپ استعمال کرتے تو اس کے ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی لگائی ہے. وجہ یہ کہ سپتمبر میں فیصلہ ان کے حوالے سے آیا تھا. یہ تو ایک ہے نا میڈیا کے اندر ہم شور کتنا مچا رہے ہیں اور سوال کیا کر رہے ہیں. ایک ہے فیصلہ اور فیکٹ. میرے پاس تو فیصلہ ہے، میرے پاس تو فیکٹس ہے. اس میں یہ فیصلہ ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جواب نہیں دی، ریکارڈ نہیں دیا. یہ نہیں کہا تحریک انصاف کا، انہوں نے ریکارڈ نہیں دیا.
तहरीक इंसाफ ने 40,000 पाकिस्तानियों का, मुहिबोतन पाकिस्तानियों का डेटा दिया, ये 1,000 का दे सकते हैं? पाकिस्तान में पहली दफा एक जुमात ऐसी आई, इमरान खान की मकबूलियत और तहरीक इंसाफ से लोगों की मोहब्बत के फंड रेजिंग इवेंट्स होना शुरू हो गए। ये कभी पहले था? सवाल जवाब इन्होंने देने थे, रसीदें इन्होंने देनी थी। इन्होंने रसीदें देने की बजाय वही किया कि कौमी असम्बली में ये एनआरओ मांगा, नहीं मिला, एहतिजाज किया। इलेक्शन कमीशन ने उनसे ये मांगा, नहीं मिला, एहतिजाज किया, और वजह मैंने आपको बता दी। जी 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 सर। EU डिसेंट लेवल सारा मामला एक बार प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर गया पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले कुछ दिनों में, और ये तो अभी भी ये सारा नेटवर्क चल रहा है, अंदरूनी एजेंसीज कुछ इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे मामला टेक अप किए गए, उस बारे में कुछ है? बेशक पीएम ने कुछ ऑर्डर किए थे। जी जी बिल्कुल, इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी भी बनाई और कमेटी ने इसके ऊपर काम का आगाज भी किया, और हमें ये भी देखना होगा कि न सिर्फ यहाँ पे फेक मीडिया आउटलेट्स थे, फेक आइडेंटिटीज थे, लेकिन एनजीओज भी थे। तो एक वो, और उसके साथ एनजीओज के साथ साथ उनको फंडिंग कहां से मिल रही थी, किस पर्पस की मिल रही थी, क्यों मिल रही थी। मैं ईयू डिसइंफो की बात कर रहा हूं, ओवरऑल इसको जनरल एनजीओज की तरफ मत लेके जाइएगा, ठीक है। और तीसरा कि उसमें जो पाकिस्तान के अंदर से उसी प्रोपेगेंडे को, उसी झूठ को फैलाने में कौन मददगार था, मवाद कौन प्रोवाइड कर रहा था, झूठी खबरें कहां से जनरेट होती थी, उसको किस तरह श्रीवास्तव ग्रुप और वो 750 मीडिया आउटलेट्स, वेबसाइट्स, वो एनजीओ किस तरह फैलाती थी। सिंपल सी चीजें ईयू डिसइंफो को आप जरा खुद पढ़िए प्लीज। उसमें जो बलूचिस्तान और पुख्तूनों के हवाले से, जो ब्रसल्स में, जो आप लंदन में, न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट देखते थे, और आप कभी कभार खुद से सवाल करते थे जब आप देखी तस्वीरें, क्या नहीं तो पाकिस्तानी शक्ल से नहीं नजर आ रही, तो ये क्या प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये जो नारा लगा स्टेट सीन के, और वहां पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था, ये इसी तरह फेक एनजीओज थे, वही लोग कर रहे थे, इंडिया कर रहा था, इंडिया फैसिलिटेट कर रहा था। तो इसके ऊपर बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्शन लिया है। मेरे ख्याल से जल्द ही फॉरेन ऑफिस और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो आपके सामने तमाम इसके आकाश रखेंगे। थैंक यू सर।